اور کہتے ہیں یہ قرآن دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں، جبکہ دنیاوی زندگی کی معیشت کو ان کے درمیان ہم نے تقسیم کیا ہے، اور ہم ہی نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر درجات میں فوقیت دی ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی رحمت اس چیز سے بہتر ہے جسے یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کافر لوگ سب ایک ہی جماعت میں مجتمع ہو جائیں گے تو ہم خدائے رحمان کے منکروں کے گھروں کی چھتوں اور سیڑھیوں کو جن پر وہ چڑھتے ہیں چاندی سے، اور ان کے گھروں کے دروازوں اور ان تختوں کو جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں چاندی اور سونے سے بنا دیتے، اور یہ سب دنیاوی متاع حیات ہے، اور آخرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کے ہاں اہل تقوی کے لیے ہے۔ اور جو بھی رحمان کے ذکر سے پہلو تہی کرتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہی اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، اور وہ شیاطین انہیں راہ حق سے روکتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہے۔ جب یہ شخص ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا اے کاش میرے درمیان اور تیرے درمیان دو مشرقوں کا فاصلہ ہوتا، تو بہت برا ساتھی ہے، اور جب تم ظلم کر چکے تو آج ندامت تمہیں فائدہ نہیں دے گی، عذاب میں یقیناً تم سب شریک ہو۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہروں کو سنا سکتے ہیں، یا اندھے کو، یا اسے جو واضح گمراہی میں ہے راستہ دکھا سکتے ہیں؟